حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیسے ان کے ساتھ بےایمانی کری تھی۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ قوم اتنی بے حیا بے شرم تھی، ان کی بے حیائی اس قدر تھی کہ وہاں پر مرد مردوں کے ساتھ کھلے عام بے حیائی کرتے تھے، یہاں تک کہ کوئی راہ جاتا آدمی بھی ان سے محفوظ نہ تھا۔ اس قوم کو حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلانے کی بہت کوشش کی۔ اس قوم والوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی ایک نہ مانی۔ اس قوم والے حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ہنسا کرتے تھے کہ تم بھی ہماری طرح ایک معمولی انسان ہو، تم اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہو۔ ایک دن حضرت لوط علیہ السلام کے گھر ان کے کچھ مہمان آئے ان سے ملنے کے لیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے جا کر کسی نے اپنی قوم والوں کو جا کر بتایا کہ لوط کے گھر میں ان کے دوست مہمان آئے جو بہت ہی خوبصورت ہے۔ سارے گاؤں والے سارے مرد جا کر حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جیسے شور سنا تو وہ بھاگ کر باہر گئے اور اپنے مہمانوں کو کہیں چھپا دیا۔ دروازہ کھولا تو ان کی قوم والوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ایک خوبصورت مرد آئے ہوئے ہیں اور ان کو باہر نکالو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ شرم کرو، یہ میرے مہمان ہیں، میں تمہیں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنے دوں گا، لیکن وہ لوگ ان کی نہیں سن رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے مہمانوں سے کہا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، یہ بے حیا قوم ہے، یہ نہیں سنے گی۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے لوط، تو پریشان نہ ہو، ہم اللہ کے حکم سے آئے ہوئے فرشتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ قوم والے نہیں مان رہے، ان کی بے حیائی حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اس قوم کو آخری بار کہو، اگر یہ نہیں مانتی تو اسے تباہ کر دو، اور اگر انہوں نے اب ہماری نہیں مانی تو ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ رات کے ٹائم میں تم اپنے دوستوں اور مخلص لوگوں کو یہاں سے لے کے نکل جاؤ جو تمہارے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یہی رات ہوئی تو حضرت لوط علیہ السلام اپنے مخلص لوگوں کو اور جو ان کے اوپر ایمان لائے ان کو لے کے جا رہے تھے، تو فرشتوں نے ان سے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ لیکن جب وہ لوگ آ رہے تھے تو ان فرشتوں نے اس قوم پر ایسی تباہی نازل کر دی کہ اس کی چیخ و پکار نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو پیچھے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے دیکھا وہ وہیں کی وہیں پتھر کی بن گئی۔ یہ وہی تھی جس نے اپنے قوم والوں کو بتایا تھا کہ لوط کے گھر میں مہمان آئے ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ کبھی بھی مخلص نہ ہو سکی، کبھی بھی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے کبھی بھی حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لائی۔ وہ اپنے کافر لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور اس نے ہی جا کر ان لوگوں کو بتایا تھا کہ لوط کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔